بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2304۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سن کر ان پر عمل کرے، یا ایسے شخص کو سکھلائے جو ان پر عمل کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، میں ایسا کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 باتوں کو گن کر بتلایا، تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز رہو گے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن رہو گے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے، اور زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2305۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2307۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان پہ ٹھہرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے کسی نے کہا کہ جب آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہیں روتے ہیں، اور قبر کو دیکھ کر اس قدر رو رہے ہیں، تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آخرت کے منازل میں سے قبر پہلی منزل ہے، سو اگر کسی نے قبر کے عذاب سے نجات پائی تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر جسے عذاب قبر سے نجات نہ مل سکی تو اس کے بعد کے منازل سخت تر ہوں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے قبر کی طرح کسی اور منزل کو نہیں دیکھا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2308۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرے گا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2309۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔